اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد عن ام سلمۃ قالت لم يكن ثوب احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القمیص۔ بھائی بزرگوں، دوستو، یہ جو بیان میں آپ کے سامنے باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ لباس کے جو آداب ہیں ان کے متعلق سے آپ کے سامنے کچھ اصول و آداب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس میں ایک چیز میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے لباس کے معاملے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ لم یکن ثوب احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القمیص، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کپڑا، کوئی بھی سلا ہوا کپڑا قمیص سے زیادہ پسند نہیں تھا۔ جب قمیص میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں کرتا بھی آ سکتا ہے، اور اس میں آپ کہیں گے کہ جبہ یا جسے ہم عبا بولتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب کرتے اور جبہ میں جو فرق ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کرتے کے پلے جو ہوتے ہیں وہ سائڈ سے سلے ہوئے نہیں ہوتے، اور جو جبہ ہوتا ہے، یہ جو عبا ہوتا ہے، اس کے پلے سائڈ سے سلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے سلے ہوئے پلے اور بنا سلے پلے میں سائڈ سے یعنی بند ہو یا کھلا ہو، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، تو دونوں کو سنت کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہناوا کہ آپ نے اوپر کیا پہنا ہے، اور اس میں ایک ادب اور ہے۔ عن اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریۃ قالت، حضرت اسماء بنت یزید بن السکن الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، کان کم یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کی سلیوز، جسے ہم سلیوز کہتے ہیں یا آستینیں جسے بولتے ہیں، وہ کلائی تک تھی، یعنی یہ کلائی ہے ہماری تو یہاں تک تھی۔ مرد کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، اس سے تھوڑا کم تو چل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ کرنا فضول خرچی میں آ جائے گا۔ ہاں، عورت کے لیے کچھ اجازت ہو سکتی ہے کہ عورت کا جو ایسے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ سطر ہے، ویسے تو ہاتھ بھی سطر میں آتے ہیں عورت کے لیے، لیکن اتنی گنجائش دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر پہنی ہے۔ اس کے بعد جو نیچے پہنا ہے اس کا میں عرض کر دوں۔ عن سماک بن حرب عن سوید بن قیس، سوید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال آتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسوامنا سراویل، کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، پھر آپ نے ہم سے پجامے کے بارے میں مول بھاؤ کیا۔ پجامہ آپ نے خریدنا تھا، یعنی کہ آپ نے خریدا، تو خریدنا یہ ثابت ہو جاتا ہے پجامے کا۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث میں اور عرض آپ سے کروں گا۔ سمعت ابا صفوان قال بعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراویل قبل الہجرت فارجح لی۔ ابو صفوان معاف کیجیے، ابا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پاجامہ خریدا، قبل الہجرتی، ہجرت کے وقت سے پہلے میں نے یہ خریدا۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاجامہ پہننا سنت ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاجامہ سنت نہیں ہے، کہ کچھ لوگ لباس کے متعلق سنت کو ترک کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ بولتے ہیں کہ پاجامہ سنت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوتی پہنی ہے۔ ہاں، واقعی دھوتی پہنی ہے، اس بارے میں حدیث ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجد ازارا فلیلبس سراویل، کہ جس کو ازار نہ ملے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پجامے میں ملبوس کر لے، پجامہ پہن لے۔ یہ اس دور کے لیے، اس وقت میں یہ حدیث آئی ہے، اس موقع کے لیے ہے کہ جب کوئی آدمی حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے اور احرام باندھنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں، اور جو نیچے تہمت کے طور پہ یا دھوتی کے طور پہ جو باندھی جاتی ہے،
تو وہ اسے ہم ازار کہتے ہیں۔ تو بہرحال ازار جو کہا جاتا ہے، ازار میں ویسے تو جتنی بھی چیزیں نیچے پہنی جاتی ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں، لیکن خصوصاً ازار کہتے ہیں دھوتی کو یا چادر کو جو نیچے باندھی جاتی ہے۔ تو یہاں پاجامہ بھی ثابت ہوتا ہے اور جو ہے دھوتی بھی ثابت ہوتی ہے، دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد آگے چلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے کچھ پہنا ہوا تھا اور وہ کچھ ٹائٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت، یہ کیا چیز ہے جو میں تمہارے اوپر دیکھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ قلت كان ثوب یعنی ضاق، انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک کپڑا ہے، یعنی ان کی مراد تھی کہ یہ تنگ کپڑا ہے، ٹائٹ ہے، ٹائٹ کپڑا ہے جس میں اعضا نمایاں ہوں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں ٹائٹ کیسے کہتے ہیں؟ ٹائٹ بولتے ہیں، دیکھیے یہ جو میری کلائی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے یہ ڈھیلا ہے، اور ٹائٹ بولتے ہیں اس چیز کو، اب یہ ٹائٹ ہے، تو دونوں میں فرق آپ کو نمایاں ہو گیا ہوگا۔ اسے کہتے ہیں ظاہر ہونا، کپڑے کا ٹائٹ ہونا یا پھر اعضا کا ظاہر ہونا، یہ تو ظاہر ہونا ہے، اور یہ جو ہے یہ نظر آنا ہے، بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے، اور اسے ایسے میں نے کر دیا، یہ ٹائٹ ہے، اور میں نے اس کو ایسے چھوڑ دیا، تو اب نہ یہ ظاہر ہے اور نہ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال سے فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال اب اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی فَإِن كَانَ وَاسِعًا فَلْتَنْحِفْ بِهِ، اگر یہ کپڑا چوڑا ہو، لمبا چوڑا ہو، اچھی مقدار میں ہو، کھلا ہو، تو چاہے کہ اس کو لحاف کے طور پر استعمال کر لو۔ میں عرض کر دوں یہ شاید ایک چادر رہی ہوگی کہ جس کو لپیٹنا ہے جسم پر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کو لحاف کے طور پہ استعمال کرو۔ لحاف کے طور پہ کیسے کہ جسے آدمی یہ ڈال لیتا ہے پورے جسم پر، جیسے سردیوں میں آدمی شال ڈال لیتا ہے، اس انداز میں وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے اور وہ پیروں تک چلی جائے گی شال۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر کپڑا زیادہ ہے اور کھلا کپڑا ہے اور وہی کپڑا ہے تو پھر اس کو اس طرح جو ہے استعمال کر لیا جائے۔ وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر کپڑا تنگ ہے یعنی کپڑا کم ہے، تھوڑا ہے، اور اس کو اگر ہم یہاں سے باندھ کر استعمال کرنا چاہیں گے، کندھوں سے اور پیروں تک لے کر جانا چاہیں گے، نیچے تک لے کر جانا چاہیں گے، تو وہ تنگ ہو جائے گا، ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو بجائے ایسا کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، کہ اگر وہ تنگ ہے تو اس کو ازار کے طور پر استعمال کیا جائے، یعنی کہ اس کو دھوتی کے طور پر باندھ لیا جائے، یعنی کہ کپڑا کم بدن پر آ گیا ہے، سطر ڈھک گیا ہے، بہت ہے، اتنے پر اکتفا کر لو بجائے اس کے کہ تم کپڑے کو تنگ کرو، تنگ کپڑا پہنو۔ تو ایک ادب یہ ہے۔ اس کے بعد ایک ادب، یہ تو ظاہری ادب ہے، ایک اندر کا ادب جو ہے دلی، وہ کیا ہے؟ عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا یا بڑائی ہوگی۔ قال رجل ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، تو ایک مرد نے کہا، کسی آدمی کے دل میں خیال آیا، کسی مرد نے پوچھا، اور ایک مسلمان کے لیے یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے، بڑی پریشان کرنے والی ہے کہ وہ تکبر تو تقریباً ہوتا ہے دل میں، کچھ نہ کچھ درجے میں ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ایک شخص نے سوال کیا ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، بے شک مرد تو یہی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا بڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، ونعلہ حسنا، اور اس کا جوتا بھی اچھا ہو، یعنی کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، میلے کچیلے کپڑے تو کوئی پسند نہیں کرتا، پھٹے پرانے کپڑے تو کوئی پسند نہیں کرتا۔ قال ان اللہ جمیل یحب الجمال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تو خود خوبصورت ہیں، جمیل ہیں، اور وہ خوبصورتی کو بن ٹھن کر رہنے کو، اچھے کپڑے پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ الکبر بطر الحق، گھمنڈ تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے، ٹھوکر مار دے، اس کو ہم گھمنڈ کہتے ہیں۔ غمت الناس، اور دوسری چیز کیونکہ کپڑے کے متعلق سے یہ حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھمنڈ کے ساتھ، دکھلاوے کے ساتھ لوگوں کو نیچا سمجھتے ہوئے کپڑا پہننا،
غمت الناس، لوگوں کو نیچا دکھلانا، یہ گھمنڈ ہے، یہ وہ کبر ہے جس کی یہاں بات کی گئی ہے۔ اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایڈورٹیزمنٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی میں ہو، چاہے وہ نیوز پیپر میں ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، تو اس میں آپ یہ چیز بڑی کثرت سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گھمنڈ ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہے، تمہارا کپڑا بیکار ہے، تو یہ بڑی کثرت سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس سے اپنی پناہ ملے، اور ہم کہیں کہ ہم اس گھمنڈ سے پاک ہیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا قول ہے۔ اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ایک ادب یہ ہے، اور اسی میں آگے اس کا خلاصہ کیسے کیا ہے۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 شخص ایسے ہیں، 3 کیٹیگری ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، رحمت کی نظر ان کی طرف نہیں ڈالی جائے گی۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کیا جائے گا، ان کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے معنی یہ لیے جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 کون ہیں؟ المسبل الازارہ، پہلے تو وہ ہے جو اپنے ازار کو، میں عرض کر چکا ہوں کہ ازار میں پینٹ بھی آ جائے گی، اس میں پاجامہ بھی آئے گا، اس میں دھوتی بھی آئے گی، چادری، ساری چیزیں جو نیچے پہنی جاتی ہیں وہ سب آ جائیں گی۔ اس کو نیچے لٹکانے والا، یعنی کہ زمین پر گھسٹے، جس آدمی کا کپڑا زمین پر گھسٹتا ہوا جا رہا ہے، تو ایسا وہ شخص سب سے پہلے نمبر پہ اس آدمی کو لیا ہے۔ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا دوسرے نمبر پر یہ آدمی لیا ہے۔ والمنان عطاءہ، اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے، پھر اس کو جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، اور میں نے فلاں موقع پر تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، خود کیا بھی ہے، اس کے بعد اس کو جتلا کر اپنا گناہ تو ثواب تو برباد کر ہی دیا ہے، گناہ کو لازم کر لیا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے المسبل یا اسبال، جو لفظ ہے کہ اس کو نیچے لٹکانا، نیچے لمبا کرنا کپڑے کو، تو وہ کیا چیز ہے؟ اور دوسری حدیث سے خلاصہ ہوتا ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ، کہ اسبال یا لمبا کرنا کیا چیز ہے؟ ایک تو ازار کا لمبا کرنا، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں جو آدمی نیچے پہنتا ہے، قمیص کے نیچے جو پہنتا ہے، چاہے وہ دھوتی ہے، چاہے وہ پاجامہ ہے، چاہے وہ پینٹ ہے۔ والقمیص، اور اس میں قمیض بھی آتی ہے کہ اوپر جو آدمی قمیض پہنتا ہے وہ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے چلی جائے، وہ لٹکتی ہو، وہ بھی زمین پر لٹکتے ہوئے جائے۔ والعمامتی، اور اتنی شدت ہے اس معاملے میں کہ عمامہ جو آدمی پہنتا ہے، جو پگڑی پہنتا ہے، اس کا پیچھے جو آدمی چھوڑتا ہے، کچھ جو پیچھے کمر پر ڈال لیتا ہے، وہ بھی اتنا نہ چھوڑ دے کہ وہ زمین پر لٹکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے جائے، تو وہ بھی اسبال کہا جائے گا۔ وہ تینوں جو ہے گناہ میں داخل آدمی ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز جائے گی، یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی چیز آدمی کے نیچے جائے گی وہ اسبال میں شمار کی جائے گی۔ من جر منها شيئا خلیا لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اور اس میں پھر وہی حدیث جو پیچھے عرض کی گئی ہے، وہی مضمون ہے کہ جو کوئی اپنا کپڑا دکھلاوے کے لیے گھمنڈ کے طور پر نیچے لٹکائے گا اور گھسیٹے گا، جس کا کپڑا گھسٹتے ہوئے جائے گا، لا ينظر اللہ الیہ، کہ اللہ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں کرے گا، اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد تھوڑا خلاصہ اس کا اور ہے کہ ایک حد ہوتی ہے کہ تو پھر کپڑا کہاں تک ہونا چاہیے؟ آدمی کا جو ازار ہے، ازار اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے ازار سے کیا معنی ہے۔ تو نیچے جو لٹکتا ہے کپڑا، وہ کہاں تک ہونا چاہیے، کہاں تک لٹکنا چاہیے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ
کہ جو کچھ لٹکتا ہے ٹخنوں سے نیچے، جو کچھ ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ آگ میں ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے، جتنا حصہ آدمی کے جسم کا ٹخنوں سے نیچے کپڑے سے ڈھکا گیا ہے، لٹکتے ہوئے کپڑے سے ازار کے ساتھ، دھیان کیجئے یہاں لفظ جو ہے یہاں لٹکانے سے معنی ہے، یہاں جو بات ہے لٹکانے کی ہے۔ جو آدمی پاجامہ پہنے ہوئے ہے یا جو پینٹ ہے یا پھر جو دھوتی ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ وہ جس حصے کو وہ ڈھکے گی وہ حصہ جہنم میں جلے گا، وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ یہ جراب پر لاگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جراب جو آدمی نیچے سے پہنتا ہے وہ لٹکی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ لٹکتا جو ہے وہ پاجامہ ہے یا دھوتی ہے یا پھر جو پینٹ ہے وہ اوپر سے نیچے لٹکتی ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں ہے۔ تو اس میں ایک چیز اور ہے، پھر لوگ اس میں علماء کے کچھ علماء کے اقوال جو ہیں اس سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر آدمی بنا تکبر کے کرے تو وہ حرام نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ حرام ہے۔ اچھا، اس چیز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے کہ ہم یہ تکبر کی وجہ سے نیچے نہیں کرتے، تو ہم باوجود اس کے کہ ہم حنفی ہیں اس کے باوجود ہم اس قول کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ حدیثیں جو اس معاملے میں ہیں وہ اس کی صراحت کرتی ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے یہ حرام مانا جائے گا، وہ تکبر مانا جائے گا، یا تکبر نہ بھی مانا جائے تو حرام تو مانا ہی جائے گا۔ بہرحال اتنے پر سب کا اجتماع ہے کہ جو زمین پر گھسٹ رہا ہے کپڑا مرد کا وہ حرام ہے بہرحال۔ تو اس معاملے میں ایک حدیث اور پیش کی جاتی ہے اس کی کہ ٹخنوں سے نیچے حرام نہیں ہے، وہ ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ عن سالم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ذکر فی الازار ما ذکر، سالم اپنے والد صاحب سے اور ان کے والد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے بارے میں جو فرمانا تھا وہ فرما دیا، جو ذکر کرنا تھا کر دیا۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ ان ازاری یسقط من احد شقیہ، کہ اللہ کے رسول میرا ازار ایک طرف سے نیچے ڈھلک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اور ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں دھیان نہ دوں تو، اب آپ ایک چیز یہاں غور کیجئے، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ پاجامہ نہیں ہے، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے، وہ پاجامہ نہیں ہے، وہ ازار ہے، وہ دھوتی ہے۔ اور دھوتی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھوتی بڑی ہی لی جائے گی، چھوٹی دھوتی آدمی نہیں لیتا ہے، دھوتی بڑی ہی لی جاتی ہے۔ اور جس کو پہننے کا شعور نہیں ہوتا ہے، میرے جیسا جو آدمی جس کو پہننا نہیں آتا ہے، وہ اس سے تقریباً ہو جاتا ہے کہ وہ دھوتی جو ہے نیچے لٹک جاتی ہے، اور جن کو پہننے بھی آتی ہے تھوڑا دھیان نہ دیا جائے، تھوڑی سی بے توجہی ہو جائے تو وہ لٹک جاتی ہے، کھل بھی جاتی ہے۔ تو یہ عام چیز ہے جو ہو جاتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو اپنے آپ سے ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خود نہیں کی ہے، یہ اپنے آپ سے ہوا ہے۔ دھوتی کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا کئی بار کھل جاتی ہے، لیکن پینٹ یا پاجامہ جو آدمی پہنتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایک بار جب آپ ماپ دو گے جتنا درجے نے سل دیا ہے وہ اتنا ہی رہے گا، اس میں نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انک لست منہم، کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکاتے ہیں، تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو یہاں یہ چیز صاف جو پتہ چلتا ہے وہ اس بارے میں نہیں ہے کہ نیچے لٹکانا حرام ہے، حرام نہیں ہے، یہ صرف اتنا ہے کہ آدمی کے بے دھیانی میں کوئی چیز لٹک گئی ہے نیچے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس پر معافی ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جیسے آدمی کو پتہ چلتا ہے تو اس کو صحیح کر لے۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے جس سے بالکل وضاحت ہو جاتی ہے، ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ سألت ابا سعید الخدری عن الازار فقال على الخبیر سقط، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازرۃ المسلم الی نصف الساق ولا حرج، مسلمان کا ازار، اور یہاں میں عرض کرتا ہوں یہاں تینوں چیزیں جو بھی پہنا جائے گا
چاہے وہ دھوتی ہے، چاہے وہ پاجامہ ہے، چاہے وہ پینٹ ہے، جو بھی چیز پہنی جائے گی نیچے، چاہے وہ ٹروزر ہے، جو بھی چیز نیچے پہنی جائے گی، یہ سب ان پر لاگو ہے کہ مسلمان کا یہ ازار جو ہے یہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے۔ اب آدھی پنڈلی آپ سمجھ رہے ہوں گے، ٹانگ دو حصوں میں ہوتی ہے، جو نچلا حصہ ٹانگ کا ہے اس کا آدھ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں گوشت ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، ماس، سب سے زیادہ جو ماس ہوتا ہے بیچ میں ہوتا ہے، وہ آدھ تک جو ہوتا ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بلکہ کچھ علماء کے نزدیک سنت یہی ہے، ٹخنوں سے اوپر کر لینا سنت نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ تو فرض ہے، سنت ہی یہی ہے کہ اس کو آدھی پنڈلی تک رکھا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اجازت دی، ولا حرج او لا جناح فیما بینہ و بین الکعبین، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یہ آدھی پنڈلی سے اور ٹخنوں تک کپڑا چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اجازت دی ہے کہ ٹخنوں تک آدمی کا لباس چلا جائے، اس کی اجازت دی ہے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے اور صحیح اس کا صحت ہے، اس کا حکم صحیح ہے، تو لہٰذا اس سے بالکل صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو کچھ آدمی ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے وہ حرام ہے، اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو کچھ ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے وہ جہنم میں ہے۔ من جر ازارہ بطرا لم ینظر اللہ الیہ، جس نے اپنا ازار زمین پر لٹکایا اللہ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کی جائے گی۔ ایک چیز اور یہاں آپ بڑے دھیان سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ٹکڑے ہیں حدیث کے، ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار، دو ٹکڑے ہیں، ایک تو ٹخنوں سے نیچے لے کر جانا، کہ جس نے ٹخنوں سے نیچے کیا سو وہ آگ میں ہے، اتنا حصہ اس کا وہ آگ میں جلے گا، ایک تو ٹکڑا یہ ہے، اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے، من جر ازارہ بطرا لم ینظر اللہ الیہ، اور جو اپنے ازار کو زمین پر گھسیٹے، ایک تو حصہ ہوا کہ ٹخنوں سے لے کر ایڑی تک آدمی کا جو ازار ہے وہاں تک گیا ہے تو جہنم میں ہے، لیکن ایڑی سے نیچے جب جاتا ہے تو زمین پر گھسٹے گا، لٹکے گا، زمین پر گھسٹتا ہو جائے گا، تو اس کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں سے بالکل بڑی آسانی سے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کرنا تو فرض ہے، اس کے بعد اور آدھی پنڈلی تک کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور ٹخنوں سے نیچے کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد زمین پر گھسٹنا وہ شدید حرام ہے۔ ایک چیز اور جو ظاہر ہوتی ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کیا ہے کہ آدھی پنڈلی تک آدمی کا لباس ہو، تو لہٰذا اب یہ تو ہے مردوں کے متعلق سے۔ جب یہی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ من جر ثوبہ من الخلیہ لم ینظر اللہ الیہ، کہ جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے اور دکھاوے کی وجہ سے نیچے لٹکائے گا، گھسیٹے گا، لٹکائے گا نہیں گھسیٹے گا، تو اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں کی جائے گی۔ قالت ام سلمہ یا رسول اللہ فکیف تصنع النساء بذیولہن، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سو پھر عورتیں اپنے پلے کے گوٹے کا کیا کریں؟ میں عرض کر دوں کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ ذیول جو کہا ہے میں آپ کو دکھا دوں، یہ جو پلہ ہوتا ہے، یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز اس کو ذیول کہا جاتا ہے، یا جو شلوار کا جو نیچے جو پائچہ جسے بولتے ہیں، شاید مجھے صحیح لفظ معلوم نہیں ہے، جو سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے، وہ جو حصہ ہے اسے ذیول کہا جائے گا، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا سب سے نچلی حد ہے کپڑے کی، جو کپڑا پہنا گیا اس کا سب سے نچلا حصہ جو ہے، جو سب سے نچلا کونا کہیے یا پورشن کہیے، مجھے صحیح لفظ نہیں مل رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے کہ وہ کہاں تک جانا چاہیے۔ اب آدھی پنڈلی تک عورت کا تو نہیں چل سکتا، صاف ظاہر ہے۔ قال ترخینہ شبرن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت کے برابر نیچے اور بڑھا لو، نیچے کی طرف لے جاؤ۔ تو اب اگر آپ آدھی پنڈلی سے رکھ کر ایک بالشت ماپیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ایک بالشت کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہی رہے گا، ایک بالشت بڑھانے کے باوجود بھی ٹخنے سے اوپر ہی رہے گا۔ تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالت
اذا اذا تنکشف اقدامہن، تو فرمایا کہ اس حالت میں تو عورتیں اپنے پاؤں دکھا دیں گی، ان کے پاؤں نظر آئیں گے، پاؤں تو نظر آئیں گے ہی، ظاہر بات ہے۔ قالت ترخینہم ذراعا لا یزدنا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو ایسا کرو، اس کو آدھی کنڈلی سے ماپنا ہے، اور ایک ذراع، یہ ایک ذراع ہے، ایک ذراع ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو ایک ذراع بولتے ہیں، یا ایک ہاتھ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس کو اتنا بڑھا لو۔ اب اتنا بڑھانے میں اگر آپ ماپ کر دیکھیں گے، آدھی کنڈلی سے آپ اپنی یہ ہاتھ لگا کر ماپیے زمین تک، تو آپ دیکھیں گے وہ زمین پر بھی کافی لٹکتا ہے، کافی لٹکے گا، تو یعنی عورتوں کو اتنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ لمبا ہو، اتنے کی اجازت ہے کہ وہ زمین پر کچھ لٹک سکتا ہے کسی حد تک، کہ عورتوں کے سطر کو چھپانے کے لیے اور کسی فتنے سے بچنے کے لیے عورتوں کو اتنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ تو لیکن مردوں کے لیے یہاں چیز بالکل صاف صاف ظاہر ہے کہ مردوں کو ٹخنے سے اوپر ہی رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، اور سنت یہ ہے کہ آدھی پنڈلی تک آدمی کا جو پاجامہ ہو یا جو بھی چیز ہو، آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک چیز اور میں عرض کر دوں بالکل آخر میں، کہ آدمی شرٹ یا پینٹ وہ پہن سکتا ہے، لیکن وہی چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں آداب ہیں اور جو اصول و آداب ہیں، یہ اس پر لاگو ہوں گے۔ ایک تو کھلا ہو، ڈھیلا ہونا چاہیے، ٹائٹ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ازار ہے وہ ٹخنوں کو نہ ٹچ کرے، ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں کی حد ہے اس سے نیچے نہ جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے نہ پہنا جائے، کیونکہ جتنی بھی حدیثیں آپ نے دیکھی ہیں ان میں گھمنڈ اور تکبر کا بڑا شدت کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔